أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو آیات کریمہ آیات مبارکہ قرآن پاک میں سے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا مضمون عورتوں سے متعلق یا ازدواج زندگی سے متعلق ہے. آج چونکہ مستورات ہی سے یہ خطاب ہے تو مستورات ہی سے متعلقہ چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلوائے. تاریخ عالم پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا. عورت کو اس کا جائز مقام بھی نہیں دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر فرانس کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، پورے انسان کی روح نہیں ہوتی، اسی لیے یہ معاشرے میں برائی کی وجہ اور بنیاد بنتی ہے. چائنا کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اسی لیے پورے معاشرے کی فساد کی بنیاد یہی بنتی ہے. جاپان کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو عبادت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا. عیسائیت نے رہبانیت کو گھڑ لیا تھا. ان کے علماء یہ کہتے تھے کہ ازدواجی زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. چنانچہ ان کی تعلیم تھی کہ مرد راہب بن کر رہیں، عورتیں بن کر رہیں، مجرد زندگی گزاریں گے تو معرفت نصیب ہوگی. ازدواجی زندگی کو اس راستے کی وہ رکاوٹ سمجھتے تھے. ہندوازم میں اگر کسی جوان عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس عورت کو بدبخت سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس خاوند کی لاش کو جلایا جاتا تو وہ عورت زندہ اس کے اندر چھلانگ لگا کر مر جایا کرتی تھی، ستی ہو جایا کرتی تھی، اور اگر ایسا نہ کرتی تو اسے معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. خود بلاد عرب میں اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو اس قدر پامال کیا جا چکا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس حد تک عورت کے حقوق چھین لیے گئے تھے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا تو جس طرح اس کی جائیداد اس کے بڑے بیٹے کی وراثت میں آتی تو اس کی بیویاں بھی اس کے بڑے بیٹے کی بیویوں کے طور پر منتقل ہو جاتی تھیں. گویا اس کا بڑا بیٹا اپنی ماؤں کو اپنی بیویاں بناتا تھا. یہ اس وقت معاشرے کی حالت تھی جب اللہ کے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے
اور آپ نے آ کر واضح کیا کہ اے لوگوں، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تمہارا ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان دونوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو تعلیم دلوائے، حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ تو گویا بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کا دروازہ کھلنے کی بشارت دی گئی، وہ مقام عطا فرما دیا گیا اور صاف بتلا دیا گیا من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ طیب زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو جس طرح مرد نیکی اور عبادت کر کے اللہ رب العزت کے ولی بن سکتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح نیکی اور عبادت کے ذریعے ولایت کے انوارات کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ولایت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے عورت کو ایک ایسا وقار عطا کیا کہ جو دنیا آج تک عورت کو نہیں دے سکی، ایسا وقار کہ اس کو گھر کے اندر عزت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کو معاشرے کے اندر ایک احترام کی حیثیت دی جائے اور احترام کا مقام عطا کیا جائے۔ آج نیا دور، نئی تعلیم، اسلام دشمن قوتوں نے کچھ ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ مسلمان عورتوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے ان پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں، حالانکہ بات ہرگز ایسی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی کئی پڑھی لکھی مستورات، خواتین، بچیاں، بیٹیاں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں دیے گئے۔ دیکھیے، میں ان میں سے 2-4 پر پہلے روشنی ڈال دیتا ہوں، پھر اپنی بات کی مزید تفصیل کروں گا۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، جبکہ مسلم معاشرے میں عورت بے پردہ پھرا کرتی ہے۔ تو اب سوچئے کہ اس کا فائدہ جہاں مردوں کو ہے وہاں عورتوں کو بھی ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی پرسکون ہوتی ہے، خوشیوں کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں ایک ملک جس کا نام سویڈن ہے، برطانیہ کے بالکل قریب، یہ اتنا امیر ملک ہے کہ ہمارے ملکوں میں خسارے کا بجٹ ہوا کرتا ہے اور اس ملک میں نفع کا بجٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے، اور وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ لگائیں گے کہاں پہ۔ اتنے امیر ہیں کہ اگر اس پورے ملک کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے کام کرنا چھوڑ دیں، فقط کھائیں پیئیں، عیش و عیاشی کرتے رہیں، تو وہ قوم 6 سال تک اپنے پڑے ہوئے خزانے کو کھا سکتی ہے۔ اس قدر امیر ہے کہ اگر کوئی آدمی نوکری نہیں ڈھونڈ پاتا تو وہ صرف حکومت کو اطلاع دے دے، اس کو گھر بیٹھے ہوئے 20,000 روپیہ ماہانہ مل جایا کرے گا۔ اگر اس کا مکان نہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مکان لے کر دے، حکومت ان کو مکان لے کر دیتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہوا تو پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی بیماری پہ لاکھ روپیہ لگے یا کروڑ روپیہ لگے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علاج کروائے۔ گویا ان کے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، باقی رہ گئی انسان کی خواہشات۔ وہ اس ملک میں اس حد تک پوری ہوتی ہیں کہ اس کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ جہاں چاہیں جب چاہیں ملیں، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو روٹی کپڑے مکان کی فکر نہیں، جن کی خواہشات مرضی کے مطابق پوری ہوتی ہیں، تو ان کو تو پیچھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر 2 باتیں بہت عجیب ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس معاشرے میں طلاق کی شرح 70% سے زیادہ ہے۔
گویا 100 میں سے 70 گھروں سے زیادہ گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اس معاشرے میں خودکشی کرنے والوں کا تناسب پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جتنے لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں اتنا پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے۔ اب جب روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا تو پھر پیچھے خودکشی کرنے کا کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ دلوں میں سکون نہیں ہوتا، گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس بے حیائی، بے پردگی کی وجہ سے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ مرد بھی بہتر سے بہترین کی تلاش میں، عورت بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں، چنانچہ سکون کی زندگی کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جس ماحول میں 70% سے زیادہ عورتوں کو طلاق ہو جائے وہاں کس کو خوشی ہوگی؟ چنانچہ آج ڈپریشن کی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ شرع شریف نے ہمیں جو پردے کی پابندی کا حکم دیا اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ گو ہمارے پاس کھانے کی چیزوں کی کمی، گو ہمارے پاس لباس اور مکان کی کمی، مگر اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو 100 میں سے 0.7% بھی اتنے لوگ نظر نہیں آتے کہ جو طلاق والے ہوں۔ تو یہ سکھی زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ خوشیوں بھری میاں بیوی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو بنیادی احکام بتائے گئے آج اس گئے گزرے ماحول میں کچھ نہ کچھ اس کی پابندی پھر بھی باقی ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں خود مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے عورتیں کہتی ہیں جی ان کو پردہ نہیں تو آزادی ہو گئی۔ میں نے امریکہ میں دیکھا ایک مل میں کہ وہاں پر سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بوریوں میں سامان تھا، اور جس طرح ہمارے کلی بوری کو اپنے کمر پہ رکھ کے لے کے چلے جاتے ہیں پیٹھ پہ رکھ کر، تو میں نے دیکھا کہ وہاں 5-4 نوجوان لڑکے تھے، وہ بھی بوریوں کو کمر پہ رکھ کے لے جا رہے تھے، اور 2 لڑکیاں تھیں وہ بھی اسی طرح کمر پہ اپنی بوری رکھی اور وہ بھی لے جا رہی تھیں۔ تو میں نے اس فیکٹری کے مینیجر سے کہا کہ یہ کیا نان سینس ہے کہ آپ نے لڑکیوں کو یہ کام دے دیا؟ وہ کہنے لگا جی اگر یہ کام نہیں کریں گی تو یہ پھر کھائیں گی کہاں سے؟ اب آپ سوچئے کہ عورت کو آزادی ملی کیا کہ اب وہ بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر کلیوں کی طرح مل میں کام کر رہی ہے۔ یہ آزادی ہوتی ہے؟ دیکھیے NLC کے بڑے بڑے ٹریلر جو کراچی سے پشاور تک چلتے ہیں، اس سائز کے بڑے بڑے ٹریلر امریکہ میں لڑکیاں چلاتی ہیں۔ جس طرح ڈرائیور راستے میں کسی جگہ رات ہو گئی تو چائے پی لی، سو گئے منجی بستر کے ساتھ، بالکل یہی چارپائی بستر کے ساتھ ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ عورت کو عزت تو نہ ملی بلکہ عورت کو الٹا مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ دین اسلام کی مہربانی دیکھیے کہ دین اسلام نے عورت پر روزی کا کمانا زندگی میں کبھی بھی فرض نہیں کیا۔ بیٹی ہے، باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو روٹی کما کر کھلائے۔ اگر بہن ہے، بھائی کا فرض ہے کہ وہ کما کر لائے اور بہن کی روٹی کا انتظام کرے۔ اگر بیوی ہے تو خاوند کا فرض ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی کو گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا پہنچائے۔ اگر ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور اپنی ماں کو لا کر کھانا کھلائے۔ گویا عورت کو پوری زندگی شرع شریف نے روزی کمانے کا بوجھ نہیں عطا کیا۔ اس کے سر پہ یہ بوجھ نہیں رکھا کہ تم نے کمانا ہے اور پھر کھانا ہے، بلکہ اس کے قریبی محرم مردوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے کمانا ہے اور اس عورت کو گھر میں لا کر دینا ہے، یہ گھر کی ملکہ بن کر رہے گی، بچوں کی تربیت کرے گی اور گھر کے اندرونی زندگی کے تمام معاملات کو سنبھالے گی۔ چنانچہ دیکھیے کہ کس معاشرے نے عورت کو زیادہ آسانی کی زندگی دی۔ اسلام کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات بہت واضح نظر آئے گی کہ عورت کے بارے میں اسلام نے بہت ڈھیل دی ہے کئی معاملات میں۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جان فشانی کی تو قوت عطا کی، عورت کو اس کے بارے میں اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے اللہ نے کمزوری دی ہے، نزاکت دی ہے، لہذا عورت کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح کی ہیں جس طرح اللہ نے اس کا جسم بنایا، مرد کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح اللہ نے اس کا سخت جان جسم بنایا۔ تو اگر آپ غور کریں تو عورت کے ساتھ بہت نرمی کی گئی۔ تو پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی دین اسلام میں تو عورت کے اوپر پابندیاں بہت ہیں۔ اللہ کے بندے
سوچنے کی بات ہے. دیکھیں ایک پروپیگنڈا ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا، کہتے ہیں جی کہ عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے. یہ ایسا سوال ہے، کالجوں میں لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پوچھتی ہیں، اسکولوں میں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں. اگر آپ غور سے سوچیں تو یہ معاملہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال ہی دیتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ سامنے آ گیا. دیکھیں دیت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قتل آدمی کسی کو کرتا ہے ارادے کے ساتھ یا بغیر ارادے کے. اگر ارادے سے قتل کرے تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے، اور اگر بغیر ارادے کے کوئی آدمی کسی عمل سے قتل ہو جائے، ارادہ تو نہیں تھا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. قتل عمد ہو تو پھر اس کا قصاص عطا کرنا پڑتا ہے، اور اگر قتل خطا ہو تو پھر اس کی دیت دینی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ اگر خاوند مر گیا، غلطی سے کسی نے مار دیا، تو اس کی بیوی کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی. اگر بیوی ماری گئی تو خاوند کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خاوند مرے گا تو بیوی کو پوری دیت ادا کی جائے گی، اور اگر بیوی مرے گی تو خاوند کو اس کا آدھا ادا کیا جائے گا. اب رونا تو مردوں کو چاہیے تھا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہم مریں گے تو عورت کو پورا حصہ ملے گا، عورت مری تو ہمیں پورا حصہ نہیں ملے گا، آدھا حصہ ملے گا. تو مردوں نے تو کیا رونا تھا، الٹا غلط فہمی عورتوں میں ڈال دی گئی. وہ جی عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے. اللہ کی بندی، عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے تو وہ پیسہ مل کس کو رہا ہے؟ وہ تو خاوند کو مل رہا ہے. تو رونا تو خاوند کو چاہیے تھا، اس کو شور مچانا چاہیے تھا جی مجھے آدھے پیسے کیوں ملے. جب مرد مرا، عورت کی لینے کی باری آئی تو اس کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو معاملہ تھا لینے کا اس کو نصف دلوایا، اور جہاں عورت کا لینے کا معاملہ تھا اس کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا نقصان زیادہ ہوا، اس کے سر کا سایہ چلا گیا، اب اس کو مرد سے دگنا دے دیا جائے. تو عورت کے ساتھ تو الٹا فیور کی گئی. اسی طرح دیکھیے گواہی کے معاملے میں کہتے ہیں جی کہ گواہی آدھی ہے. ہاں بھائی آدھی ہے. آپ نے دیکھا لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتے ہیں، گواہ نہیں بنتے. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں جی کون مصیبت میں پڑے، کون گواہیاں بھگتے، کون چکر لگائے عدالتوں کے، اور پھر قاتلوں کے ساتھ دشمنی کون لے. اور دیکھنے بھی آیا ہے کہ لوگ تو عدالت کے اندر بھی جو ہے گواہوں کو وہ تو قتل کر دیا کرتے ہیں. ان کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز خطرے میں ہوتی ہے. تو گویا گواہی دینا ایک بوجھ ہے، اسی لیے کئی لوگ اس بوجھ کو ادا کرنے سے کتراتے ہیں اور دیکھتے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. جہاں بوجھ رکھنے کا موقع آیا اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا. مرد نے گواہی دینی تھی، حکم دیا کہ تمہاری گواہی پوری گواہی ہوگی، تمہارے سر پہ پورا بوجھ رکھا جائے گا. عورت نے گواہی دینی تھی، فرمایا ہم پورا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھتے، تم دو عورتیں آدھا آدھا بوجھ مل کر اٹھا لو، تاکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا وہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں 2 خاندانوں کے ساتھ دشمنی لے رہا ہوگا. تمہارے اوپر جو بوجھ آئے گا تو وہ آدھا بوجھ ہوگا. تو الٹا عورت کے ساتھ تو نرمی کر دی گئی، ورنہ اگر عورت کو کہہ دیا تھا کہ نہیں آپ نے پوری گواہی دینی ہے تو یہ پھر روتی پھرتی کہ جی میرے ساتھ کتنی زیادتی کی، اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی، بوجھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کہ گواہی دینے کا وقت آیا، بوجھ اٹھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اب 2 خاندان مل کر یہ بوجھ اٹھا لے تاکہ عورت کو تحفظ زیادہ مل سکے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی زیادہ حفاظت ہو سکے. تو اگر ان دونوں مسائل پہ غور کریں تو الٹا عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ کیا. اسی طرح اور مسائل کے ساتھ بھی ہے. دیکھیے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی ہیں اللہ کے نبی مرد لوگ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے. پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کو پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی رہتی ہیں، ان کی تربیت کا خیال کرتی ہیں، ان کے جان مال کی حفاظت کرتی ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. تو ہم جہاد میں دشمن کے سامنے اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں. یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے. اور یہ تو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیتی ہیں، تو ہم تو جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی.
جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ دیکھیں میں آپ کو ذرا تدریجاً جیسے جیسے عورت کی زندگی کے مختلف حالات ہوتے ہیں میں اس میں آپ کو عورت کے ذرا اجر و ثواب کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کس قدر نرمی کا معاملہ کیا۔ مثلا شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر عورت بیٹی گھر میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر 2 بیٹیاں ہو گئیں تو یہ باپ کے لیے رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ماں باپ کے گھر میں تھی، کنواری لڑکی تھی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، شہیدوں کی قطار میں کھڑی کی جائے گی۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ یہ کنواری تھی، یہ ماں باپ کے گھر رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ محروم رہی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی کر دی کہ اگر یہ کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ دیکھا کتنی بڑی مہربانی اور فیور کی گئی عورت کی۔ پھر اس سے آگے قدم بڑھائیے کہ اگر اس بچی کی شادی ہو گئی اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا کہ کنواری عورت 1 نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب یہ خاوند کی خدمت کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھا نماز 1 پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی، اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ پھر دیکھیے ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے عورتوں کے بارے میں، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیے آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اے مردو تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اب اگر یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یہ پریگننٹ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اب کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کے جو 9 مہینے کا وقت ہے یہ پورا کا پورا حمل کا زمانہ یہ تو عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پہ بوجھ پڑا اسی لمحے اللہ نے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اب اگر یہ اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، جیسے ہوں کی آواز نکلتی ہے،
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر گویا اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے جو ہے عہدہ بنا ہو رہی ہے، اس لیے یہ تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں نکل رہی ہے، اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ تو زبان سے تو ہوں نکلے گی، مگر نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اجر لکھا جائے گا۔ پھر اگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا اور اس کو دردیں محسوس ہو رہی ہیں، تو وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں پھر ٹھہر گئیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ جو عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر درد پر، یعنی اس بچے کی پیدائش کے وقت جو دردیں اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے عورت کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کیا گیا، ہر درد کے اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اچھا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی، اگر پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا، بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو ایک بوجھ سے فارغ ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا، اس نے اگر اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا گیا جس طرح کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی تو اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اگر یہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو جو ہے اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے کہ جب بچے کو اٹھایا تو اللہ اللہ کا لفظ کہا۔ آج ہماری بہو بیٹیاں آج بچوں کے سامنے ممی کا لفظ کہیں گی، پاپا کا لفظ کہیں گی، اور کوئی زیادہ ہی ماڈرن ہوگی تو وہ کہے گی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار۔ یہ مسئلے کا نہیں پتا کہ اگر ہم اس بچے کو، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے سامنے اللہ اللہ کا لفظ پڑھا کریں گے، کہا کریں گے، اور اس بچے نے سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ بولا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس نے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظریں پڑھ گیا، تو جس لمحے وہ ناظر قرآن پاک مکمل، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا یا بیٹی حافظ بن گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا کہ اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو میرا خیال ہے 50 چیزوں کو تو ترتیب سے رکھتی ہوگی، مگر نیت پر کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس نیت سے یہ کام کرنا ہے۔ آج عورتیں گھروں کو صاف کس نیت سے رکھتی ہیں؟ وہ جی لوگ کیا کہیں گے، اور جی لوگ کہیں گے یہ تو گندی بنی رہتی ہے، کہیں گے یہ تو بیوقوف سی ہے، اور جی لوگ کہیں گے ان کو تو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ جب عورت اس نیت کے ساتھ گھر کو صاف ستھرا رکھے گی تو اسے ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ نیت ٹھیک کرنا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آج عورتوں کو نیت کا ٹھیک کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے۔ دیکھیں، نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب مل جائے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ میں اس کو چونکہ اہم مسئلہ ہے ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے تو اپنی بیٹھک کے اندر وہ کھڑکی لگوائے، روشن دان بنوائے،
مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی. اب اس آدمی کو ہوا اور روشنی جو ملے گی ثواب بالکل نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اس نے نیت ہی ہوا اور روشنی کی تو وہ چیز اس کو مل گئی. مگر ایک دوسرا آدمی اپنی بیٹھک بنواتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی. نیت یہ کر لی کہ میں نے کھڑکی اور روشن دان اس لیے رکھا کہ اس میں سے اذان کی آواز مجھے کمرے میں آیا کرے گی. علماء نے لکھا کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، ہوا اور روشنی وہ تو اس کو مفت میں مل جائے گی. تو نیت کرنے کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے. اب کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں پانی ڈالنا ہے. اب پانی اس نے ڈال دیا جتنا اس نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے گھر کے لوگوں کے لیے. اب علماء نے مسئلہ لکھا کہ جتنا مناسب تھا گھر کے سب لوگوں کے لیے اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، شاید ہمیں کسی پڑوسی کو کھانا دینا پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ اگر ایک گھونٹ پانی اس نے اور سالن میں ڈال دیا، کوئی آئے یا نہ آئے اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اب بتائیں کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ سب لے سکتی ہیں، مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے عورتیں محروم رہ جاتی ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو گویا عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور یہ بیچاریاں دین سے اس طرح بے بہرا رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض کا ہی صحیح نہیں پتا. بالکل اتنی عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ کئی بیٹوں کی ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو غسل کے صحیح فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ اتنی اہمیت دی گئی کہ جس طرح مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نیت کے اوپر بات منحصر ہے. جب نیت ٹھیک کر لی اب اجر و ثواب بھی ملے گا. تو گھر کی نیت آج عورتیں کس لیے گھر کی صفائی کس لیے کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، اور جی لوگ کہیں گے بے وقوف سی ہے، لوگ کہیں گے جی یہ ہے نا اس کو ذرا ہی عقل نہیں ہے. نہیں اللہ کی بندی، تو اس لیے صفائی نہ کر بلکہ نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے بھی محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. کیا مطلب؟ توبہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ویسے صاف رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے. تو گویا جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی، جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی. اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جو صاف ستھرا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. تو آپ دل میں نیت یہ رکھ لیا کریں کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور پاکیزہ اور صاف رہنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اب آپ گھر کو چمکا کے رکھیں، نگینہ بنا کے رکھیں، گھر کے فرنیچر کو چمکائیں، برتنوں کو چمکائیں، کپڑوں کو دھو کے رکھیں. آپ کو ہر کام کے اوپر اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں. اب بتائیے جس عورت کو اس مسئلے کا پتہ ہوگا کہ اگر میں نے گھر کی پڑی ہوئی کسی بھی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیا مجھے ایک نیکی ملے گی، ایک میرا گناہ معاف ہوگا، جنت میں میرا ایک درجہ بلند ہوگا. تو یہ نیکیاں سب عورتیں کما سکتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. وہ کون سی بیٹی ہوگی کہ جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نہیں نیت ہوتی کہ بھئی اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کرے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کی 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 برائیاں گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اب بتائیے
ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہر قدم اٹھانے پر 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر یہ ماں باپ کے پاس آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو اپنے ماں باپ کو بار بار عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب بتائیے کہ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ عورتیں آئیں، ایسی باتیں بیٹھ کر سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اگر یقینی بات ہے کہ عورتیں ان مسائل کو سمجھ کر، سن کر اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو وہ تو مردوں سے بھی نیکی میں آگے بڑھ سکتی ہیں، وہ تو گھر بیٹھے بٹھائے جنت کما سکتی ہیں۔ تو ایسی محفلوں میں آنا اسی لیے بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آئندہ کبھی محفل ہو تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جہاں آپ خود تشریف لائیں ایسی محفلوں میں، اپنے ساتھ 8-10 اور عورتوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ جتنی باتیں سنیں گی عورتیں اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ وہی بات 50 عورتیں بھی سن سکتی ہیں، وہی بات 500 عورتیں بھی سن سکتی ہیں، مگر 500 سنیں گی تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، معاشرے میں زیادہ نیکی پھیلے گی۔ اور جس نے دعوت دی، لوگوں کو اس پروگرام کی طرف متوجہ کیا نیکی کی باتوں کے لیے، کوئی بھی کرنے والا ہو تو اس کو ویسے ہی نیکی ملے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں کہ جو آدمی کسی دوسرے کو نیکی کی بات کہتا ہے اور وہ دوسرا اس کے کہنے کی وجہ سے نیکی کر لیتا ہے تو کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، کہنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اب مسئلہ سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کا نام اعمال اسے دیا جائے گا۔ اب جب وہ اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس نام اعمال میں کئی ہزار سال کی نمازوں کا ثواب، کئی ہزار سال کے روزوں کا ثواب اور کئی ہزار حج اور عمرہ کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کوئی بھلے مانس ہوگا، کوئی میرے جیسا ہوتا تو چپ لگا جاتا، مگر وہ کوئی بھلے مانس ہوگا، سچا بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں کسی اور کا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کیسے؟ کہے گا اللہ میری تو عمر ہی 100 سال سے تھوڑی تھی، میں اگر سارا سال میں روزے رکھتا تو بھی میرے روزے 100 سال سے تھوڑے، یہ تو ہزاروں سالوں کے روزے لکھے ہوئے ہیں، میں ہر سال حج کرتا تو بھی میری حجیں 100 سے تھوڑی، یہ تو ہزاروں سالوں کے حج لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر دن میں جتنی مرضی نماز پڑھتا وہ 100 سال سے تھوڑی نمازیں ہوتی، مگر یہاں تو ہزاروں سالوں کی نمازیں لکھی ہوئی، تو اے اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے نام اعمال تو یہ تیرا ہی ہے اور تو نے تو 1 یا 2 حجیں ہی کی تھی، مگر جب لوگوں میں بیٹھتا تھا تو لوگوں کو حج کی ترغیب دیتا تھا، اچھے انداز سے ان کو حج کرنے کا شوق دلاتا تھا، جتنے لوگ حج کرتے رہے ہم ان کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھتے رہے۔ آپ نے تو 100 سال سے تھوڑے روزے رکھے مگر اوروں کو آپ اس طرف توجہ دلاتے تھے، لہذا جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہم نے ان کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اب سوچئے یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ انسان کی اپنی زندگی تو 100 سال سے تھوڑی تھی، لیکن جب فوت ہوا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں ہزاروں سالوں کے حج، ہزاروں سالوں کی نمازیں اور ہزاروں قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت لکھی جائے گی۔ تو اس لیے ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں دوسرے کے ساتھ نیکی کی گفتگو کرے تاکہ نیکی معاشرے کے اندر پھیلے۔ اب آپ مستورات جو بیان میں آج آئی ہیں بے شک دلوں میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ کبھی پھر ایسی محفل ہوئی تو ہم اپنی بہنوں بھائیوں، اپنی بہنوں کو، اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کو، اپنی سہیلیوں کو، پڑوسنوں کو، سب کو لے کر آئیں گی۔ ایک ایک عورت اگر 10 عورتوں کو بھی دعوت لے کر آئے، اتنی ہو جائے کہ یہ مکان چھوٹا ہو جائے، سب کا ثواب اس کو ملے گا جو ان کو لے کر آئے گی۔ دیکھا تو نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں نے مسئلہ ضمناً ایسے عرض کر دیا کہ نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ تو میں بنیادی بات یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کو اگر پتا ہو کہ میں نے کس کام کو کرتے وقت کیا نیت کرنی ہے تو وہ بڑی بڑی نیکیاں کما سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج مائیں تو بن جاتی ہیں
مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کو تربیت کیسے دینی ہے. ماں بن گئی مگر بیٹے کو تربیت کیسے دینی ہے اس کا بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا. اس نے خود ہی تربیت نہیں پائی ہوتی، وہ اپنے بیٹے کو کیا تربیت دے گی. آج یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. ایک وقت تھا جب کہ مائیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہر وقت کوشش کرتی تھیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت کی عورتیں کیسے بچوں کی تربیت کرتی تھیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ دہلی میں ہوئے ہیں اور یہ مغل بادشاہوں کے پیر سمجھے جاتے ہیں. میں نے ان کا مزار دیکھا، قطب مینار سے بالکل قریب ہی ہے. ان کا نام تو تھا قطب الدین اور انہی کے نام پر قطب مینار رکھا گیا. تو نام تھا قطب الدین لیکن کاکی کا لفظ ساتھ بول دیتے ہیں، کاف الف کاف یہ کشش والی. کاکی ہندی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب روٹی ہوتا ہے. تو ان کا پورا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. تو ان کا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ ابھی بچے تھے، اسکول جانا شروع کیا، مدرسے جانا شروع کیا، تو ماں نے دل میں سوچا، ماں باپ نے سوچا کہ ہم کیوں نہ بچے کی اچھی تربیت کریں. انہوں نے کہا ہاں بالکل کرنی چاہیے. کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس بچے کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ اپنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تاکہ اس کو توحید سکھائیں، ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کے ساتھ ایک توکل پیدا ہو جائے. اس کی نگاہیں مخلوق کی بجائے خالق کے ساتھ جڑی رہیں. چنانچہ یہ بات سن کر ماں نے کہا اچھا میں ایک ترتیب لڑاتی ہوں تاکہ اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہو جائے. اس نے کیا ترتیب لڑائی کہ جب بچہ مدرسے گیا اور واپسی آیا تو ماں نے کھانا پکا کر پہلے کسی بستر میں چھپا دیا تھا. بچہ آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے. ماں نے کہا بیٹا کھانا تو اللہ سے مانگو وہی دے گا. امی اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ بیٹا یہ مصلی بچھاؤ اور یہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. اب وہ چھوٹا معصوم سا بچہ مصلی بچھاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے معصوم ہاتھ پھیلاتا ہے اور معصوم ہاتھ پھیلا کر بڑی لجاجت سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں ابھی سکول سے آیا ہوں اور اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، تو مجھے کھانا دے دے، تو کتنا اچھا ہے، تو میرا خیال رکھنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے. اب بچہ اپنی پیاری پیاری معصوم زبان سے یہ معصوم سی دعا مانگ رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے. جب بچہ دعا مانگ چکا تو ماں نے کہا بیٹا اب ذرا دیکھو کہیں نہ کہیں اللہ نے رکھوا دی ہوگی. چنانچہ جب بچے نے ڈھونڈا تو بستر میں اسے روٹی مل گئی. بچے نے خوش ہو کے کھا لی. اب روز یہ معمول چل پڑا، ایک دن دوسرا دن روز کا یہ معمول. ماں خود پکا کے کبھی الماری میں چھپا دیتی، کبھی کسی برتن میں چھپا دیتی. بچہ آتا مصلی بچھاتا، بیٹھ کے اپنے معصوم ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تو روٹی دے دے، تو اے اللہ کتنا اچھا ہے، تیرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. جب بچہ دعا مانگتا تو پھر اسے ڈھونڈنے سے روٹی مل جاتی. تو ماں کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اچھا ہے کہ میرے بچہ اب جب بھی آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور تاکہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے. کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہ ماں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، کوئی ضرورت تھی، کوئی کام تھا. وہاں گئی تو ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو بات ہی بھول گئی. جب خیال آیا تو وہ دیکھا کہ ہو بچہ تو مدرسے سے واپس آ چکا ہوگا، تو میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی اور میں تو آج کھانا بھی پکا کے نہیں رکھ کے آئی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا. اب آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور دل پریشان ہے اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی ہے اور راستے میں دعائیں مانگتی جا رہی ہے، اے اللہ میرے معصوم بچے کا میں نے تو یقین اور ایمان تیرے ساتھ بنانا تھا، مجھ سے خطا ہوئی، میں بھول گئی، میں اس کے لیے کھانا پکا کے نہیں رکھ سکی. میرا بیٹا آیا ہوگا، اس نے دعا مانگی ہوگی، اے اللہ تو میرے راز کو افشا نہ کرنا، اس کے ساتھ تو اللہ میرے حسن ظن کو پورا کر دینا. چنانچہ رو بھی رہی تھی اور گھر کی طرف بھی آ رہی تھی. جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا تو بڑے مزے کی نیند سو رہا ہے. وہ حیران ہوئی، کہنے لگی بھوکا تھا شاید اس لیے سو گیا. اس نے جلدی سے روٹی بنائی اور روٹی بنا کر ایک جگہ چھپا دی. اتنے میں بچہ اٹھا. ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے تو بہت بھوک لگی ہوگی.
اس نے کہا امی میں مدرسے سے آیا تھا اور میں نے مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے روٹی دے دے، آج امی بھی نہیں ہے، اللہ تو مجھے اچھی سی روٹی دے دے۔ اور جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے بستر میں پڑا ہوا ایسا کھانا ملا، امی مجھے جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دیکھا، یوں ایک وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کا یقین بنایا کرتی تھی۔ آج ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں بچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں؟ ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں تو صبح شام کھانا کھلاتے کھلاتے اپنے بچے کو ترغیب دیتی ہوں کہ تو نے ہر حال میں سچ بولنا ہے؟ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ذرا سی بات نصیحت کر دے، ماں فوراً کہتی ہے بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج اولاد جب بڑی ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے یوں نفرت کرتی ہے جیسے کہ باپ سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو ماں اپنے مقام کو بھول گئی۔ ایک وقت تھا صبح کی نماز کی عورتیں پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو اپنی گود میں لے کر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اور اس وقت بچے کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے تھے۔ آج وہ مائیں کہاں گئیں جو صبح کے وقت گود میں لے کر بچے کو قرآن پڑھا کرتی تھی؟ آج تو سورج نکل جاتا ہے، بچہ بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، بچے کو ماں نے گود میں ڈالا، ادھر سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، ساتھ ہی بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اے ماں، جب تو ڈرامے پر غیر محرم مردوں کو دیکھے گی، موسیقی سنے گی اور غلط کام کرے گی اور ایسی حالت میں بیٹے کو دودھ پلائے گی تو بتا تیرا بیٹا جنید بغدادی کیسے بنے گا؟ بتا کہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ یہ وجہ ہے کہ آج اولاد کے اندر وہ نیکی کے اثرات جو منتقل ہونے چاہیے ماں باپ سے وہ منتقل نہیں ہوتے۔ اللہ کرے کہ کبھی کوئی دوسری محفل ایسی ہو کہ جس میں تربیت کے عنوان پر فقط کہ عورتیں اپنے بچوں کو تربیت کیسے دیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں، کیونکہ آج میرا عنوان تربیت نہیں بلکہ عورتوں کے متعلق تھا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ کس قدر رحمت کا اور نرمی کا معاملہ فرمایا۔ تو بات یہ ہے جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر عبادت کرے تو اللہ رب العزت کا اس کو ایک تعلق اور اس کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے تندور پر روٹی لگوائی اور اس کو اپنے سر پہ رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگی، لے بہن میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی پک گئیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کے انتظار میں بیٹھتی تھیں ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس دوران 3 پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا جب عورتیں سارا دن تو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھیں اور جب رات آتی تھی تو مصلے کے اوپر رات گزار دیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی، کوئی طبیعت میں ایسا سرور تھا، طبیعت میں ایسا مزہ تھا، ایسی حلاوت نصیب ہوئی تلاوت قرآن میں کہ پڑھتی رہی حتیٰ کہ جب سلام پھیرا دیکھا کہ اب تو صبح کا وقت ہونے کو ہے تو رونے بیٹھ گئی اور یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی تو تیری رات ختم ہو گئی۔ ایک وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، ایک آج ہماری مائیں بہنیں ہیں جن میں سے قسمت والیوں کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے، ہاں یہ تو کہتی ہیں کہ حضرت کوئی دعا کر دے میرا خاوند میری بات مان لے، حضرت دعا کر لیں خاوند میری بات سنتا نہیں، حضرت دعا کریں خاوند دیر سے گھر میں آتا ہے، حضرت دعا کریں خاوند گھر کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، حضرت دعا کریں خاوند کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، حضرت دعا کریں میں بہت دکھی ہوں، میں نے در کے دھکے کھائے ہیں، مجھے کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملا جو میرا دکھ بانٹنے والا ہو۔ اللہ کی بندی یہ باتیں تو کر رہی ہو لیکن یہ تو بتاؤ کہ جس اللہ نے تمہارے خاوند کے دل میں تمہاری محبت کو ڈالنا تھا کیا آپ اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کبھی کہتی ہیں جی رزق کے لیے دعا کرو، جی ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، دعا کرو، کوشش تو بڑی کرتے ہیں مگر کیا کوشش کرتے ہیں؟ آج خاوند جاتا ہے کام پر اور بیوی گھر میں مزے سے بیٹھی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ خاوند جو تھے وہ تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے اور ان کی بیویاں مصلوں پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔
ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، اے اللہ میرا میاں اس وقت رزق حلال کے لیے محنت کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی صحت میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما۔ عورت رو رو کر دعا مانگ رہی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مرد کے کام میں برکت دے رہے ہوتے تھے۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو آج گھروں میں بیٹھ کر اپنے خاوندوں کی تجارت میں برکت کے لیے یوں دعا کریں؟ تو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، گھر میں بیٹھی ہوئی کبھی گلے کر رہی ہے، کبھی شکوے کر رہی ہے، کبھی ادھر کی باتیں ادھر کر رہی ہے، ادھر کی باتیں ادھر کر رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ حضرت صاحب دعا کریں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے مستورات سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دی اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے۔ ہم اگر ان تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ دیکھو یہ قرآن، یہ میں کسی کہانی اور قصے کسی کتاب سے نہیں بیان کر رہا جو اب میں بات کروں گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیشوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی سچی کتاب میں یہ وعدے کر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، اور ہم کہتے ہیں جی برکت نہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی و طہارت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ کوشش کر لیں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، وگرنہ یہ مہلت ہم سے چھن گئی اور ہماری موت کا وقت آ گیا تو پھر آگے جا کر مشکلات بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، اے بہن جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ کتنی عجیب بات ہے، اے بہن تو نے جس گھر میں 150 سال مشکل سے رہنا ہے تو اس گھر کو چمکا کے رکھتی ہے، تو اس گھر کی صفائی پر 2-2 گھنٹے صرف کر دیتی ہے، تو اس گھر کے سجانے کے اوپر سارا دن متفکر رہتی ہے، اور جس گھر میں تو نے ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے تجھے اس گھر کو بنانے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ ہیں عورتیں جو بتائیں کہ ہم تو روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہم تو روزانہ 10 پارے قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی گزارش ہے کہ آج دین کی تعلیم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہی ہمارے سب غموں کا علاج ہے۔ جب تک ہم اللہ کے در پر نہیں آئیں گے ہماری یہ پریشانیاں نہیں چھوٹیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم الدنیا، جس نے اپنی تمام پریشانیوں کو ایک پریشانی بنا لیا، کون سی؟ آخرت کی پریشانی، کفاہ اللہ محمد دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کو دیکھیں کہ اللہ والوں کے دلوں میں کوئی غم خوف نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی وہ نیک بندیاں جو نیکی تقوی پرہیزگاری پر زندگی گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر زندگی گزارنے کی اور اس دنیا میں بھی کامیابی کی توفیق نصیب فرما دے، قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو جس کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں میں نیکی کا شوق پیدا فرما دے تاکہ ہم نیکی پر زندگی گزار کے دنیا میں بھی سکون پائیں، اللہ کو بھی راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب بیان تو مکمل ہو چکا، اب مستورات سے گزارش ہے کہ وہ سب کی سب عورتیں آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کریں، سر کو جھکا لیں، اپنے دوپٹوں کو ایسے کر لیں جیسے گھونگھٹ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر مراقبہ کریں، اللہ سے لو لگا کر بیٹھیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ آنکھیں مت گئے، آنکھیں مت گئے۔
دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، 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 اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا